چلیے آج ہم ایک ایسی قدیم اور حیرت انگیز لوک کہانی کا تفصیلی جائزہ لیتے ہیں جو سیدھا دل پر اثر کرتی ہے۔ اس کہانی میں خوف، لالچ اور ایک خالص نیت کی طاقت کے درمیان جو زبردست جنگ دکھائی گئی ہے وہ واقعی کمال کی ہے۔ تو اس پراسرار سفر کا آغاز کرتے ہیں۔ ذرا سوچئے، کیا واقعی ایک سچا اور بالکل خالص دل گہرے ترین خوف پر قابو پا سکتا ہے؟ یہ محض ایک سوال نہیں ہے، بلکہ یہ اس پراسرار اور سبق آموز سفر کی بنیاد ہے جسے آج ہم اس جائزے میں سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ کہانی کا پہلا حصہ، ایماندار لڑکا۔ تو کہانی شروع ہوتی ہے ایک چھوٹے سے بالکل پرسکون گاؤں سے، جہاں ہمارا مرکزی کردار علی رہتا تھا۔ اب ظاہری طور پر دیکھا جائے تو اس کے پاس کچھ خاص نہیں تھا، نہ پہننے کو اچھے کپڑے، نہ پیٹ بھر کر شاندار کھانا، انتہائی غربت تھی۔ لیکن اگر ہم اس کے اندر جھانک کر دیکھیں تو اصل دولت تو وہاں تھی، ایک انتہائی صاف اور ایماندار دل۔ یہ وہ خوبیاں تھیں جو اسے کسی بھی عام ہیرو سے بالکل مختلف بناتی ہیں۔ یہیں سے ہمیں اندازہ ہوتا ہے کہ حقیقی طاقت ظاہری وسائل میں نہیں بلکہ انسان کے کردار میں چھپی ہوتی ہے۔ دوسرا حصہ، اندھا کنواں۔ اب یہاں آ کے گاؤں کا وہ پرسکون ماحول تھوڑا سا خوفناک ہونے لگتا ہے۔ گاؤں کے باہر ایک پرانا کنواں تھا جسے سب لوگ اندھا کنواں کہتے تھے، اور اس کے بارے میں مشہور کیا تھا؟ یہی کہ جو کوئی بھی اس کے قریب گیا وہ بس غائب ہو گیا، کبھی واپس نہیں آیا۔ یہ کوئی معمولی سا ڈر نہیں تھا، یہ گاؤں والوں کا پختہ یقین تھا کہ وہ کنواں موت اور تباہی کی جگہ ہے، بالکل نا امیدی کا مقام۔ اور پھر کہانی میں وہ موڑ آتا ہے جو سب کچھ بدل کر رکھ دیتا ہے۔ علی کی ماں اچانک شدید بیمار پڑ جاتی ہے، اور گاؤں کا حکیم کیا کہتا ہے کہ علاج صرف ایک چیز سے ممکن ہے، ایک نیلی جڑی بوٹی جو اسی مخیف اندھے کنویں کے پاس اگتی ہے۔ ذرا صورتحال کا اندازہ لگائیے، ایک طرف ماں کی جان بچانے کی آخری امید اور دوسری طرف ایک ایسی جگہ جہاں سے موت یقینی سمجھی جاتی تھی۔ یہاں سب سے اہم بات جو سمجھنے والی ہے وہ یہ ہے کہ خوف انسان کو بالکل مفلوج کر سکتا ہے، خاص طور پر ایک ایسا ڈر جس سے بڑے بڑے پہلوان کانپ جائیں۔ لیکن علی کے معاملے میں ماں کی سچی محبت نے اس خوف کو مات دے دی۔ یہ سچی محبت کی طاقت ہی تھی جس نے اس غریب اور نہتے لڑکے کو اس موت کے کنویں کا سامنا کرنے کا حوصلہ دیا۔ تیسرا حصہ، نگہبان کا امتحان۔ اب منظر کو اپنے ذہن میں لائیے۔ رات کا گھوپ اندھیرا ہے، کنویں کے پاس سے ڈراؤنی آوازیں آ رہی ہیں۔ جیسے ہی علی اس نیلی جڑی بوٹی کی طرف ہاتھ بڑھاتا ہے، اچانک ایک پراسرار بوڑھا نمودار ہوتا ہے، اور وہ بوڑھا ایک بہت گہری بات کہتا ہے۔ وہ بتاتا ہے کہ اس کنویں میں کوئی بلا نہیں رہتی، بلکہ انسان کا اپنا لالچ ہے جو اسے کھا جاتا ہے اور ہمیشہ کے لیے ختم کر دیتا ہے۔ اور یہاں علی کی ہمت دیکھیے، اتنے خوفناک ماحول اور ایک مافوق الفطرت ہستی کے بالکل سامنے کھڑے ہو کر بھی وہ ذرا نہیں گھبرایا۔ اس کا جواب بالکل سیدھا تھا، مجھے صرف اپنی ماں کی صحت چاہیے، بس۔ اس کا مقصد اتنا صاف تھا کہ اس کی خالص نیت اپنی جگہ سے ایک انچ بھی نہیں ہلی۔ لیکن رکیے، امتحان ابھی ختم نہیں ہوا تھا۔ اس بوڑھے شخص نے پھر ایک ایسا جال پھینکا جو بڑے بڑے عقل مندوں کو گرا دے۔ اس نے اس غریب لڑکے کو، جس کے پاس پہننے کو ڈھنگ کے کپڑے تک نہیں تھے، سونے، بے تحاشا دولت اور عالیشان محلوں کی پیشکش کر دی۔ یہ وہ آخری اور سب سے کڑا امتحان تھا جہاں اس کے کردار کی اصل آزمائش ہونی تھی۔ اور علی کا جواب؟ بنا کسی بھی ہچکچاہٹ کے اس نے فوراً اس بے پناہ دولت کو ٹھکرا دیا۔ ظاہر ہے دنیا کا سارا سونا اور چاندی ایک ماں کی محبت کے سامنے اپنی پوری اہمیت کھو بیٹھے۔ اس نے یہ سب سے بڑا امتحان پاس کر لیا۔ چوتھا حصہ، حتمی انعام۔ یہاں آ کر سارا خوف اور دباؤ چھٹ جاتا ہے۔ وہ پراسرار بوڑھا اچانک ایک انتہائی نورانی ہستی میں بدل گیا، اور اس نے بتایا کہ دراصل وہی اس کنویں کا نگہبان ہے۔ کمال کی بات یہ تھی کہ کنواں بذات خود برا نہیں تھا، وہ تو صرف انسانی لالچ کا ایک آئینہ تھا، اور علی وہ پہلا انسان نکلا جس نے لالچ کو ٹھکرا کر محبت اور سچائی کو ترجیح دی۔ نگہبان علی کی اس بے مثال ایمانداری سے اتنا خوش ہوا کہ اس نے صرف وہ نیلی جڑی بوٹی ہی نہیں دی، بلکہ اسے زندگی بھر کی ایک قیمتی دعا بھی دی۔ یہ دعا کہ اس کی نیکی ہمیشہ اس کے قدموں میں کامیابی لائے گی، واقعی اس کے سچے کردار کا سب سے بڑا انعام تھا۔ اگر ہم اس واقعے کے بعد کے حالات پر نظر ڈالیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ فوری طور پر علی نے جڑی بوٹی اپنی ماں کو دی اور وہ بالکل ٹھیک ہو گئیں۔ وقت گزرتا گیا اور نگہبان کی وہ دعا واقعی رنگ لاتی رہی۔ برسوں بعد وہی غریب لڑکا اپنی ایمانداری اور سچائی کی بدولت ایک انتہائی کامیاب اور عزت دار انسان بن گیا جس کی لوگ مثالیں دیا کرتے تھے۔ پانچواں حصہ، آخری سبق۔ کہانی تو اپنے انجام کو پہنچ گئی ہے، لیکن اس کا اثر ہمیشہ کے لیے باقی رہا۔
खालिस नीयत और सच्चाई के एक छोटे से अमल ने एक सदियों पुराने सकाफती खौफ को जड़ से उखाड़ दिया। वो खौफनाक और बदनाम अंधा कुआं अब हमेशा के लिए सच्चे दिल वाला कुआं बनकर मशहूर हो गया और आने वाली नस्लों के लिए एक रोशन मिसाल बन गया। तो इस सब से हम क्या सीख सकते हैं? इस जायजे से दो बहुत बड़ी बातें सामने आती हैं। पहला, सच्ची मोहब्बत और ईमानदारी की ताकत इतनी बड़ी है कि वो बड़े से बड़े लालच को भी बाआसानी शिकस्त दे सकती है। और दूसरा, जिंदगी में जब भी सख्त मुश्किलात आएं, अगर नीयत बिल्कुल साफ हो तो गैबी मदद और कामयाबी यकीनी तौर पर मिलती है। ये कोई ख्याली बातें नहीं हैं, बल्कि ये आम जिंदगी की वो सच्चाइयां हैं जिनका हम सबको कभी न कभी सामना होता है। अब आखिर में हम इस गहरे और फिक्रअंगेज सवाल पर अपनी बात ख़त्म करेंगे। जब हम अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में मुख्तलिफ चैलेंजेस का सामना करते हैं तो क्या हमारी नीयत इस कदर खालिस होती है कि हम अपनी उलझनों की वो नीली जड़ी बूटी तलाश कर सकें? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर गौर करना हम सब के लिए बहुत ज़रूरी है। सच्चे दिल वाले कुएं की ये कहानी हमें हमेशा याद दिलाती रहेगी कि असल ताकत हमारे अपने अंदर और हमारी नीयतों में छुपी है।